افسانہ ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے ارد گرد درخت ہی درخت تھے۔ درختوں کے پیچھے اسکول کی عمارت تھی۔ اس سڑک پر آپ اگر چلتے جائیں تو آگے اسپتال آ جائے گا، جہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھا کرتے تھے جو سب کو ایک ہی طرح کی کڑوی ادویات دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی دوا میٹھی نہیں تھی۔ دوا کے فوراً بعد آپ کو چینی بھی کھانا پڑتی تھی۔ لیکن اب وہ ڈاکٹر صاحب معلوم نہیں کہاں ہوں گے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس سڑک میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں مجھے وہ سڑک بھولتی کیوں نہیں۔ اس کے ایک سرے پر بجلی کا کھمبا نصب تھا۔ جب رات ہوتی تو بلب جلتا اور سب بچے اس کے نیچے کھیلا کرتے۔ جب بہت بارش ہوتی تو سڑک پر پانی ہی پانی ہوتا اور اپنی کشتیاں بچے لے کر سڑک کے دریا میں اتر جاتے۔ معلوم نہیں مجھے وہ سڑک اور وہ کھمبا کیوں کر یاد ہے۔ وہاں ایک بچہ تھا جو شاید درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اب بھی بیٹھا ہو، وہ جو ساری دوپہر درخت کے نیچے گزارا کرتا تھا۔ اسے گاؤں سے، اس سڑک سے اور وہاں کے پرندوں سے محبت تھی۔ اسے اس گاؤں سے محبت تھی جہاں امن و سکون تھا۔ شاید وہ اب بھی سکول کی فیس جو اس سے راہ میں کہیں کھو گئی تھی ڈھونڈ رہا ہو۔ ساری دوپہر نکل گئی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، لیکن اسے روپے نہ ملے غیر ربوں کے۔ نہ وہ سکول جا سکتا تھا اور نہ گھر۔ معلوم نہیں وہ کتنی بار سڑک پر آیا اور گیا تھا۔ وہ بار بار سورج کو دیکھتا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ یہ ڈوب گیا تو اندھیرے میں روپے کیوں کر ملیں گے؟ لیکن سورج کو کیا خبر، سو وہ ڈوب گیا۔ وہ پریشان ہو کر کھمبے کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ اب بھی وہاں بیٹھا ہو، اب بھی۔ وہ بالکل ہی ایک عام سی سڑک تھی۔ وہی لڑکا جو میرے ساتھ شہر نہ آ سکا، اپنے ہم جماعت دوستوں سے جھوٹ بولتا تھا کہ سڑک کے کنارے درختوں میں جن پرندوں کے گھونسلے ہیں وہ سارے پرندے اس کے دوست ہیں۔ لڑکے نہیں ہوتے تو پرندے درختوں سے اتر کر آتے ہیں اور وہ مل کر کھیلتے ہیں۔ سب کہتے یہ جھوٹ ہے، ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ سب نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم چھپ کر بیٹھیں گے اور دیکھتے ہیں پرندے کیسے نیچے آتے ہیں۔ سب لڑکے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور وہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پرندے نہیں آئے۔ پرندوں کو کیا خبر کہ وہ کون ہے، لیکن وہ بیٹھا رہا۔ شاید وہ اب بھی بیٹھا ہو، اسی درخت سے ٹیک لگا، پرندوں کو دیکھ رہا ہو کہ کب نیچے اتر کر اس کے ساتھ آ کر کھیلیں گے۔ وہ پرندے اس کے دوست تھے، لیکن وہ نہیں آئے اور سب لڑکے اس پر ہنسنے لگے تھے۔ وہ لڑکا بہت چھوٹا تھا، جھوٹا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں بہت بہادر ہوں اور میں اکیلا کئی لوگوں سے لڑ سکتا ہوں۔ چھٹی کے بعد اسی سڑک پر چلتے ہوئے 4 لڑکوں نے اس کی خوب دھنائی کی اور اس کی شرٹ کے بٹن بھی توڑ دیے۔ اسے تھپڑ پڑتا تھا اور وہ زمین پر اپنے بٹن تلاش کرتا رہتا تھا۔ ٹھہرو، مجھے بٹن اٹھا لینے دو، ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، یہ میری جیب ہے، دیکھو جیب چھوڑ دو۔ جیب پھٹ گئی تھی، بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اب بتاؤ، تمہیں تو بڑے کراٹے آتے تھے، تم تو اکیلے کئی لڑکوں سے لڑ سکتے تھے، اب بتاؤ۔ اور وہ لڑکے چلے گئے۔ اس نے بٹن تلاش کیے۔ جب سارے بٹن مل گئے تو اسے احساس ہوا کہ اس کی کہنی سے خون بھی بہہ رہا ہے۔ وہ وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ شاید وہ اب بھی وہیں بیٹھا رو رہا ہو۔ میں بھلا اسے کیسے ساتھ لا سکتا تھا؟ وہ خود بہت ضدی تھا، حالانکہ گاؤں کے حالات اب پہلے سے نہیں رہے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک ظالم دیو نے اپنے حامیوں سمیت گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی سیاہ رات چھا گئی تھی۔ سورج نکلتا تھا لیکن دن نہیں ہوتا تھا۔ کالی سیاہ رات میں جس میں کوئی اگر اجالا کرنا چاہتا تو اسے سزا دی جاتی۔ غریب ڈرے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے۔
दीवारों दर को अब दीमक चाट रही थी। वो गांव और वो गलियां कि जो सारा दिन बच्चों के शोरगुल से मुस्कुरा रही होती, अब वीरान होकर सिसक रही थी। हालांकि वो खंबा कि जिसके नीचे हर शाम बच्चे खेला करते थे उदास था। सड़क और ज्यादा टूट गई थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियां भी बढ़ने लग गई। अब गांव में सिर्फ देव के हामी और चंद और लोग रह गए थे। जुल्म सितम जारी था, मुखालिफिन के घर तोड़े जा रहे थे और लोग उस देव के खिलाफ कुछ भी ना कर सकते थे। गरीब लोग भला क्या कर ही क्या सकते थे। वो एक शाम कि जब देव के कारिंदे आए और हमें भी घर खाली करने को कहा। वो घर के जिसकी एक एक ईंट मोहब्बत से रखी गई थी, वो दीवारें जो मकीनों को जानती थी, मकीन दीवारों को जानते थे। वो घर खाली करना था, सो सामान बांध लिया गया था। लेकिन वो लड़का उसी टूटी हुई सड़क किनारे बैठा जहां अब झाड़ियां ही झाड़ियां थी। स्कूल बंद हो गया था और वो डॉक्टर साहब जो कड़वी दवाइयां दिया करते थे वो भी अब ना आते। लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने उसे बहुत समझाया, देखो ये लोग बहुत जालिम हैं। अब हमारा गुजारा यहाँ मुमकिन नहीं है। हम गरीब नातवां लोग हैं, इन जालिमों के खिलाफ कर ही क्या सकते हैं। उठो मेरे प्यारे, अब यहाँ वीरानियां ही वीरानियां हैं। यहाँ स्कूल है ना अस्पताल, और तुम्हारे सारे दोस्त भी अब ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। हमें भी जाना होगा, सुन रहे हो, हमें भी जाना होगा। पर वो नहीं माना। उसका ख्याल था कि परिंदे उसके दोस्त हैं, परिंदे उसके दोस्त हैं, वो वहीं रहेगा। और वो उसी टूटी हुई सड़क पर रह गई और मैं शहर आ गया।